شاہ شاہ. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. اچھا سر، میرا جو کویشچن ہے، سب سے پہلے تو میں مسلمان ہوں، اور میرا جو کویشچن ہے وہ قادیانیوں کے متعلق ہے اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق ہے. یہ اسٹوڈنٹ آف امام کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ انجینئر صاحب، انجینئر محمد علی مرزا ہیں نا، ان کو میں تقریباً اچھا. پچھلے 8 سال سے سن رہا ہوں. تو وہ امام اس ہے وجہ آپ کے؟ سے نہیں، یہ نہیں شارٹ یہ فارم ان لکھتے کی ہیں شارٹ فارم ہے. ایمان. short form. اچھا ٹھیک ہے. امام انجینئر محمد علی مرزا. مطلب مجھے 1 منٹ دیں، میں تھوڑا سا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ ہونے کا پورا اسلامی کانسیپٹ ہے اس کو مسخ کر دیا ان لوگوں نے. مطلب آن لائن جس میں مطلب ذاتی تعلقات پہ مبنی نہیں ہے. میں کسی کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہو گیا ہوں. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ورچوئل کو ویڈیوز دیکھیں، وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کے کوئی تعلقات اس سے نہیں ہے، آپ کے ذاتی خط و کتابت نہیں ہوتے، میل اس سے ایکسچینج نہیں ہوتے، میسیجز اس سے ذاتی طور پہ ایکسچینج نہیں ہوتے. اور ذرا عامر بھائی کے لیے جگہ بنائیں. ٹھیک ہے عامر بھائی کے لیے جگہ بنائیں. جی. تو شاہ بھائی، اگر آپ ذاتی طور پہ انجینئر صاحب سے استفادہ کرتے ہیں میل کے تھرو یا میسیجز کے تھرو، وہ آپ کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، تب تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہنا صحیح ہے. صرف ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کوئی کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. یہ اسلام کے اندر بالکل بھی علم کا کانسیپٹ نہیں ہے. بگاڑ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے علم کے کانسیپٹ کو. جی آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. اس میں کوئی یعنی کہ اس میں میرے ویو اور آپ کے ویو میں کوئی اس طرح کا یعنی کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن یہ بس ایک یعنی کہ طریقہ ہے کہ میں تقریباً ان کو پچھلے 8 سال سے سن رہا ہوں، 2015-2016 سے. تو اس لیے میں اپنی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اپنی ان سے جو کیا کہتے ہیں ایسوسیشن ہے، اس کو ہم اس ورڈ جو ہے اسٹوڈنٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کا اور کوئی مطلب تو آپ نہیں ہے. فین آف امام کہہ لیں اپنے آپ کو، فین اور فالوور آف امام کہہ لیں، اسٹوڈنٹ نہ لکھیں آپ. جی چلیں فالوور کہہ دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ جو کہ نا ہم یوں اپنی شناخت یہ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے ہم کہہ کر اپنی شناخت قائم کی تو آپ تو فرقہ بن گئے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ فرقہ بن گئے یا نہیں بن گئے، لیکن میں یہ بہت اہم بحث ہے. فرقے کو represent یہ نہیں بہت کرتا. اہم بحث ہے چونکہ ہماری کوئی شناخت، مثلا آپ نے دیکھا اس پورے اس میں میری پیدائش دیوبند کی ہے، میں نے پڑھا وہاں سے، لیکن میرے نام کے آگے آپ دیوبندی نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. عاصم بھائی کے نام کے آگے آپ کچھ نہیں دیکھیں گے، مفتی عبداللہ منہاج کے نام کے آگے نہیں دیکھیں گے. ہماری شناخت نہیں ہے یہ سب چیزیں، آپ کی شناخت ہے. اس کا مطلب آپ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ شناخت کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہم بس ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو فالو کرتے ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے، اسٹوڈنٹ کے آگے آپ ریپرزینٹیشن ہی تو فالوور شناخت لکھتے ہوتی ہے. ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ فالوور لکھتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. فالوور بھی شناخت ہوتی ہے. تو سر اب کیا یعنی کہ اب میں اس میں کیا آپ کر اس سکتا فرقہ ہوں؟ what I'm trying to say، آپ اس فرقہ بندی سے نکلیے. یہ کب تک آپ فرقے کے چکر میں، یعنی آپ کیوں فرقہ بننا چاہتے ہیں؟ خواہش کیوں ہے فرقہ بننے کی؟ فرقے کو چھوڑا ہے اسی فرقوں کو وجہ چھوڑا سے نہیں ہے، آپ نے نیا فرقہ قائم کیا ہے. اس لیے یہی میں تو کہہ بات رہا ہے. ہوں کہ اب آپ نے دیکھا صاحب سے آپ جن لوگوں کے اوپر فرقہ بندی کا الزام لگاتے ہیں، ان کے نام کے آگے کوئی فرقہ نہیں ہے، اور آپ کے نام کے آگے فرقہ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم فرقہ بندی سے نکل گئے. نہیں مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کا نہ کوئی چندہ بک ہے، نہ ان کا کوئی مسجد ہے. تو فرقہ تو وہی ہوتا ہے نا جس کا چندہ بک یا مسجد ہوتی ہے. ہاں، اب یہ بھی ڈیفینیشن، یہ بھی عجیب ڈیفینیشن ہے. تو میرے بھائی فرقہ بندی سے نکلیے. آپ لوگ ایک فرقہ قائم کر نہیں رہے ہیں، کر چکے ہیں. اچھا جی. بہرحال میرا سر یہ ویو نہیں ہے. میں ان کو جو ان کی بات غلط ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. 1-2 دفعہ اچھا، میں ان کی کون سی بات غلط ہے؟ ان کی کافی باتیں غلط ہیں. مثلا جیسے ابھی فی الحال جو ان کا جو کیا کہتے ہیں سٹینس ہے، کیا کہتے ہیں، پہلی بات تو اب آپ کہیں گے کہ میں وہ کیا کہتے ہیں اسلام کے اس میں وہ چلا گیا ہوں کہ وہ اگر تو کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اگر وہ؟ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نیت کے اوپر شک کرتے ہیں. نیت کے اوپر شک کرنا غلط بات ہے. کسی بھی مسلمان کی ایک کلمہ گو مسلمان جو ہے اس کی نیت کے اوپر شک کرنا غلط بات ہے. نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. وہ صحابی رسول تھے، یہ بات غلط ہے. اس بات میں ہم اختلاف کرتے ہیں ان سے. ٹھیک. تو اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں. اور دو ایک باتیں اور مثال دیں ذرا، نیچے آ کر، صحابہ سے نیچے آ کر.
اگر آپ اسپیسیفائی کرنا چاہیں گے تو میں اس کی مثال دے سکتا ہوں. اس وقت میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں میں اپنے ذہن بنا کے آیا تھا. غلط باتیں تو فوراً ذہن میں آتی ہیں آدمی کے. سر اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ کن صحیح باتیں ذہن میں نہیں آتی, کیونکہ صحیح باتیں زیادہ ہوتی ہیں, غلط باتیں چونکہ کم ہوتی ہیں تو فوراً ذہن میں آتی ہیں. مثلا ہم انجینئر کو نہیں سنتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کون کون سی غلط باتیں وہ کہتا ہے. مثال کے طور پر حضرت معاویہ والی بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن مثلا انجینئر صاحب جو سیکولرزم کو سپورٹ کرتے ہیں غلط بات ہے, سوشلسٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں غلط بات ہے, قادیانیوں کے خلاف مناظرہ ہوگا تو قادیانیوں کی بالواسطہ حمایت کر دیں گے غلط بات ہے, LGBTQ ایکٹیوسٹ کے نیچے کمنٹس کرنا, کامنٹ کر دیں گے غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اوپن گستاخوں کے اگینسٹ کمنٹ کرنا, جی 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 گستاخ جو بالکل جو اوپنلی گستاخی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان سے انگیج کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, نہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انڈیا میں جو گستاخی کا معاملہ ہوا 1 سال کے اندر اندر, اس میں سپورٹ کس کو کیا؟ اس گستاخ عورت کو سپورٹ کیا. غلط بات ہے. تو دیکھو میں سنتا نہیں ہوں, کتنی ساری غلط باتیں بتا دی, آپ بتائیں 2-4 غلط باتیں. سر یہ جو آپ نے ساری پہلی بات تو یہ میں یہاں پر ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں نے بس یہاں پر اپنی ایک وہ رکھی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کہ میں ان کو سنتا ہوں پچھلے 8 سالوں سے. دوسری بات یہ جو ساری آپ نے بتائی ہیں وہ ایز اے ہول پرنسپل کو سپورٹ نہیں کرتے. جس شخص نے وہ بات کی ہوتی ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں, ایک اسپیسیفک جملے کی یا اسٹیٹمنٹ کی تائید کرتے ہیں. اگر تو وہ پورے پرنسپل کو سپورٹ کریں گے, پورے یعنی کہ سوشلزم کو یا سیکولرزم کو سپورٹ کریں گے, پھر بھائی ایک سیکنڈ رک جائیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, انہوں نے سر مجھے بات کمپلیٹ ہونے دیں. ایک سیکنڈ رک جائیں, میں سیکولرسٹ کو چھوڑ دیں, باقی سب کو چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان اوپنلی گالیاں نکالے, مذاق اڑائے, اس کو بھی سپورٹ کریں گے آپ؟ یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ کہاں گئی آپ لوگوں کی غیرت؟ انجینئر صاحب بار بار انجینئر صاحب اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ میں حضرت عمر جیسا ہوں, ان سے تھوڑا سا کم ہوں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولتا تو کیا وہ اس کو بولتے ٹروتھ لورز کو سلام؟ سر کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. انہوں نے یہ کبھی وہ کیسے سوچ رہے ہیں؟ میں نے ابھی بات نہ صرف یہ کہ سوچ رہے ہیں بلکہ اس پر عمل کر رہے ہیں. نہیں انہوں نے یہ حرکت کبھی بھی نہیں کی. یہ تو جی بھائی ٹیکنالوجی اسلام صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ حرکت کبھی نہیں کی. میں کہتا ہوں, سنیں شاہ صاحب, اللہ کی قسم اسکرین شاٹ ابھی بھیجوں میں, اسکرین شاٹ بھیجوں ابھی. ہاں اسکرین شاٹ لگائیں بھائی. جی اسکرین شاٹ آصف بھائی لگا دیں. آصف بھائی اسکرین شاٹ لگا رہے ہیں. جی عامر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا تو استقبال نہیں ہوا. السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم سب کو, تمام سننے والوں کو بڑا پیار بھرا سلام. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. حضرت بڑی پیاری بات چل رہی تھی حضرت, اگر آپ نے موقع دیا ہے تو چلیں پہلے یہی بات جو چل رہی ہے ان کی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو بریکٹیں اور ڈنڈیاں ہیں یہ بیسیکلی فرقے کا وہ بیج ہے جو بویا جاتا ہے. یہی ہمیں سکھایا گیا, یہی ہمیں بتایا گیا کہ جی اپنا تعارف مسلمان کے طور پر کروائیں. تو پھر یہ بریکٹیں اور ڈنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی. یہ پیش تبھی آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو دوسرے مسلم سے ممتاز کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تبھی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی چیز کو ہمیں انکریج نہیں, اس کو ڈسکریج کرنا اس اعتبار سے چاہیے. جی آگے سوری آگے آپ اپنے مکمل کر لیں بات. جی ہاں, تو ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہ رہا تھا. باقی وہ میرے خیال سے حضرت آپ لوگ جاری رکھیں بات, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں, وہ یہ بات اگر کریں گے تو وہ کل کو وہ ڈس آن کر دیتے ہیں. وہ ابھی ان کی ویڈیو دوسرے دن مجھے نظر آئی, اس میں وہ کہتے ہیں میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا. میرا کہتے ہیں پلانٹ ارتھ کے اوپر واحد وہ میں ہوں کہ جس کا کوئی اسٹوڈنٹ اس کو کبھی چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا. یہ بات وہ کر رہے ہیں. اچھا ابھی ان کو بات ان سے پوچھی جائے گی تو وہ کل کو کہہ دیں گے جی یہ ان کا کوئی پلانٹڈ بندہ تھا. یہ وہ اس لیے میں چاہتا ہوں انجینئر صاحب خود میدان میں نکلیں, خود ہمیں فیس کریں, ہم بات کریں. یہ سے انجینئر صاحب یہ وہ کرتے ہیں نا, کبھی مفتی تقی صاحب آئے, مفتی منیر صاحب آئے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انجینئر کا کوئی اسٹوڈنٹ نہ آئے, انجینئر خود آئے, پھر ہم بات کریں گے ان تمام موضوعات پر جو انجینئر صاحب اٹھاتے ہیں. باقی جو ہے وہ اسکرین شاٹ اگر آپ میرے پاس تو آ گیا, کوئی اسکرین شیئر کرنا چاہیں تمام حجت کے لیے تو ذرا سے اسکرین شیئر کر دیں وہ, تاکہ اتمام حجت ہو جائے. باقی انجینئر صاحب کو لائیں تو ان سے بات ہوگی, کیونکہ پھر ہم فرقے کے ہیڈ سے بات کریں گے نا. یہ رہے. دیکھیں ٹروتھ لور کو سلام کس کو کہا جا رہا ہے؟ اوپر کون ہے؟ لوکا بن لوکا. اس کی وضاحت یہ کرنے لگے ہیں, اس کی وضاحت یہ کریں گے. دیکھیں ایسے لکھا ہوا ہے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ایسی کیا بات اس بندے نے کر دی تھی کہ جس کے نیچے جا کے ماشاء اللہ عز و جل,
ایک گستاخ ہے, بشرمی کی انتہا ہوتی ہے. مثلاً میں اس لیے اپنے منہ کو اس لیے بند کر لیتا ہوں کہ میں چھٹ پڑا تو بہت سی بات کروں گا, اور مجھے پھر بعد میں یہ ہوگا کہ یار یہ سامنے تمہارا مسلمان بھائی بیٹھا تھا. ایک بندہ پوری دنیا کے اندر گستاخ, گالی گلوچ کرنے والا, بلاسفیمی کرنے والا بندہ, جتنا اس بندے کو اس نے مشہور کروایا نا, یہ پلانٹ ارتھ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر سامنے لگا کے اس کے, اور اس کو کر کے جناب یہ دیکھیں فلاں سے ڈیبیٹ ہوئی, اس کو جواب نہیں دے پائے, فلاں نہیں کر پائے. کوئی بشرمی کی انتہا ہوتی ہے, شرم کر لو. بس میں یہ کہوں گا, آپ کو نہیں بول رہا بھائی, مجھے تو آپ کا بھی نہیں پتا آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں, آپ آئے ہیں تو بس ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بشرمی کی انتہاؤں کو کراس کر چکا ہوا ہے, افسوس کے ساتھ. بس یہی میں کہتا ہوں, باقی میں نے اپنا شکوہ رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ ماشاءاللہ عز و جل بلاسفیمی کرنے والے کی ویڈیو کے نیچے پہنچ گیا. یہ میں نے نہیں دیکھا کوئی جناب کوئی اسلام کی کوئی بات ہو رہی ہو وہاں پر, یا کوئی قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں. وہ ماشاءاللہ نہیں لکھا, ماشاءاللہ نہیں لکھا, میں اللہ عز و جل لکھا ہے, لیکن نیچے ٹروتھ لورز کو سلام لکھا ہے. تو بھائی ان کی سوری جتنی گستاخیاں ہیں حارث سلطان کی یا دیگر لوگوں کی, تو سب کو ٹروتھ, ساری ٹروتھ کے تحت آئیں گی پھر تو, چونکہ یہ سب ان لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ اس کو ٹروتھ سمجھ کے ہی گستاخی کی ہے نا. چلیں الحمدللہ آپ نے اصلاح کر دی, بہت اچھا کیا, یہیں اصلاح ہوگی, ورنہ یہ میری غلطی ہوتی. بہت اچھا ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ورڈ کے اوپر میں نے بات کی. میں اللہ عز و جل یہ ادھر جا کے کمنٹ کرنے کی ایک بلاسٹ, یہ آپ سمجھتے ہیں یوٹیوب کا الگورتھم کیسے کام کرتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا, اس کا مطلب یہ ہے, ہم یہاں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جو بلاسفیمرز ہیں اور جو گستاخ ہیں, آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھنا تک نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھنا؟ کیونکہ اس سے ان کو پروموشن ملتی ہے, اس سے یوٹیوب کا الگورتھم کام کرتا ہے. یہ بندہ جا کے نیچے کمنٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے ملحدوں کی, اور ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے, اور ان الگورتھم کو سپورٹ ہوتی ہے اس سے, اور جو ان کی آڈینس ہے وہ اس کے ریکمنڈیشن کے اندر وہ چیز آئے گی. کمنٹ کرنا یہ بڑی بات ہے, یہ توجہ ہے, اگر یہ سمجھ آئے. اور بھی بڑے مسئلے ہیں حضرت, میں تو کہتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ وہ شخص خود سامنے آئے, خود آ کے بیٹھے, تو پھر ہم اس کے سامنے وہ سوالات رکھیں گے. اس کو پتا چلے گا, اس انجینئر صاحب کو یہ چیز پتا چلے گی کہ کمرے کا جہاں اور ہے, مناظرے کا جہاں اور, یہ ان کو پتا چل جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ سامنے بیٹھنا پڑے گا, یہ بڑی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. اچھا مجھے ان کا کچھ سوال تھا, پھر بعد میں یہ کہیں گے کہ سوال نہیں لیا. میں اس بات کے اوپر ذرا میں نے کہا کہ میں اپنی کچھ اکنالج بھائی, سوری اکنالج بھائی, میں ان کو رکیں شاہ جی, رکیں کیے گا. اکنالج بھائی, ان کا کوئی اسٹوڈنٹ گلا نہیں کر سکتا. میں ابھی اٹھا کے ان کو سائڈ پہ کر دینا, گلا نہیں کر سکتا. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ تو کسی لمیٹڈ وہ لنک دے کے تو پرسنل واٹس ایپ کے اندر لیتا ہے. یہ الحمدللہ یہ مسلمانوں کا جگر ہے کہ وہ کہتے ہیں لائیو لنک اوپن ہے, آؤ جاؤ جس نے بات کرنی ہے. ان کو تو وہ بولنے بھی نہیں دیتا. یہ کیمرہ نہ اوپن کریں, یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. جی بہت شکریہ. جی تو سر یہ جو میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی حضرت امیر معاویہ کے متعلق نیت کی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر تو میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی مسلمان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتے, تو اسی طرح یہی بات انجینئر صاحب کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ان کی نیت کے اوپر شک نہ کیا جائے. میں نے پھر وہی بات کی کہ جس بندے نے انہوں نے یہ پھر اگر یہی بات ہے تو پھر نیت تو یہ والی بات تو آپ انجینئر صاحب سے کہیں کہ وہ ان کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے اور تھانوی کی نیتوں کے اوپر شک نہ کریں. پھر تو یہی سوال, پھر تو یہ بھی ہوگا بھائی قادیانی کی نیت پہ بھی شک ہونا نہیں چاہیے, وہ اچھی بات کہہ رہا ہوگا. سر نہیں, سوال یہ ہے, سوری سوال یہ ہے بھائی, یہ آ کے ہمیں شوگر کوٹڈ اور جناب بڑی میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں. اس بندے کی زبان دیکھی اپنے مسلمان باروں کے بارے میں. جی اس بندے کی زبان وہ گریبان کو آتا ہے, جیسے منہ کو آتا ہے. وہ بندہ ہاتھ مار مار کے ٹیبل کے اوپر, وہ منہ کو مسلمانوں کو آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں آ کر کہا جاتا ہے جی دیکھیں وہ بڑی اچھی بات بھی, اچھی چیزیں بھی ہیں. اس کا اپنا رویہ دیکھا ہے. وہ بندہ اتنے بڑے بڑے اسلاف کو شاہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں, قیصر بھائی اور انجینئر, ان دونوں میں آپ کو کون زیادہ تمیزدار لگتا ہے؟ شاہ جی کیسر بھائی لگتے ہیں, ڈیفینیٹلی کیصر بھائی لگتے ہیں, تو اس کا مطلب دوسرا بدتمیز ہے. تو بدتمیز اس میں کوئی شک نہیں ہے, بدتمیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف بدتمیز نہیں, صرف بدتمیز نہیں, صرف بدتمیز نہیں.
حقیقت یہ ہے کہ بدتمیزی تو ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ جملے کلام، بد اخلاق آدمی ہے، بد اخلاقی کا تعلق شریعت کے اس احساس اور اظہار سے ہوتا ہے جو مومن ایک دوسرے مومن کے ساتھ رکھتا ہے. آپ اندازہ کر لو، بدتمیزی تو انسان ظاہری بات ہے کہیں اونچ نیچ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ تو پھر آپ انسانی جذبات کے تحت کر سکتے ہو. بد اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو قرآن کے اس معیار کا نہیں پتا کہ ایک مسلمان کی غلطیاں اور ایک مسلمان کی اصلاح اور ایک مسلمان کے ساتھ گفتگو کرنے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے. اب ہماری ٹون کسی کو دیکھ کر لگ رہا ہے جی آپ بھی تو وہ کر رہے ہیں، بھائی ہم کسی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس بندے نے، حضرت جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی وہ آپ کسی بندے کو زیرو سے ملٹی پلائی تو نہ، اپنی باری آتی ہے تو زیرو سے ملٹی پلائی تو نہ کریں. جب امام غزالی کے ان مقامات کا ذکر آتا ہے کہ جہاں انہوں نے فلسفے کے اوپر ایک بہترین تنقید کرتے ہوئے اس کی چھانٹی کر کے اس کو نکھار کر پیش کیا، جب علماء اسلاف کے ان خدمات کا ذکر آتا ہے کہ جس میں انہوں نے اسلام کا دفاع یا اسلام کی تعلیمات کو آشکار کیا ہے، تو فٹافٹ کہتا ہے میں پایا نا امام غزالی نوں، پھر میں کیسا ہاتھ پایا ہے، میں نہ دے بابے نوں پھر کیسا ہاتھ پایا ہے. جب تم نے بابوں بزرگوں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے اس وقت فٹافٹ تمہارا کیلکولیٹر زیرو سے ملٹی پلائی کرتا ہے. اور شرم کرو شرم. جب آپ کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی ہمیں پلیز وہ تھوڑا سا زیرو سے ملٹی پلائی تو نہ کریں نا. یہی پیمانہ پھر اپنے لیے رکھو، ذوقو چکھو اس میڈیسن کو. عامر بھائی یہاں پر آپ نے بات کی نا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کس طرح یعنی کہ وہ بلاتے ہیں، تو اس بات کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی بھی دوسرے فرقے کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، بس بالکل یہی حقیقت ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں مسلمان کسی کو بھی. یہ اس کی مثال دے دیتا ہوں، حضرت موجود ہیں، حضرت کی موجودگی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، اگر کوئی شک شبہ رہ جائے گا، ویڈیو میرے سامنے ثبوت ہے. عامر بھائی ایک منٹ میں صرف روکنا چاہوں گا، شاہ صاحب جو ان کے اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کہتے نہیں ہیں. آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ انجینئر کے نزدیک کافی سب لوگ کافر ہیں. سر میری اس بات کا یہی مطلب ہے، جو ان کے لیکچر سے وہ خود کہتے نہیں ہیں، انہوں نے خود کبھی یہ بات نہیں کی. یہ بات ان کی ویڈیو سے ظاہر ہوتی ہے، ایک بندہ کہے یا نہ کہے الگ بات ہے. نہیں تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اس عقیدے کو؟ ہاں کہ باقی سب کافر ہیں. یہی تو میرا کوسچن تھا آج. نہیں آپ خود تسلیم کرتے ہیں کیا؟ جی میں کرتا ہوں تسلیم اس بات کو کہ بات ہم یعنی آپ اس وقت کافر سے بات کر رہے ہیں. آپ میں کافر ہوں جی میں کافر ہوں آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک میرا سر یہی کوسچن تھا آج. نہیں وہ میرے سے کوسچن کیوں کر رہے ہیں کہ میں کافر مسلمان ہوں؟ آپ کے عقیدے کے مطابق میں کافر ہوں؟ میرے عقیدے کے مطابق ہاں جی بالکل. اچھا تو آپ نے پھر دیکھیں یہ تکفیر معین ہے، آپ نے آ کے سلام کیوں کیا کافر کو؟ حضرت یہ مجھے نا سوری میں روک رہا ہوں، آپ نے سوال بڑا زبردست کیا. یہ بندہ رک جائے بھائی، یہ بندہ جو ہے نا مجھے کوئی اس کے اندر سے بو آئی ہے ابھی جو اس نے حرکت کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ یہ انجینئر کو بھی بدنام کرنے کے لیے حقیقت ہے. دیکھیں ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انجینئر جو مرضی کرتا رہے، ہم اس کی غلطی کو غلطی کہیں گے. یہ انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی کوئی نہیں ہے، یہ مجھے ملا ہوا لگ رہا ہے اندر سے مجھے کوئی کرسچن ہے یا کوئی ملحد ہے یا کچھ بھی ہے، واللہ اعلم. میں یا کوئی قادیانی ہے، یہ کچھ ہے، یہ مسلمان کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، ہم انجینئر پر تنقید اس کے نظریات کی بنیاد میں ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی کوئی نہیں. اگر قادیانی والی ہے تو ہاں جی، تو غلام احمد قادیانی کی تکفیر کرتے ہیں شاہ جی؟ جی بالکل کرتا ہوں. کافر تھا، کذاب و دجال تھا. کذاب دجال تھا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح ہے. تو بس اب آپ ہی مسلمان رہ گئے، تو پھر انشاءاللہ پھر ہم سے ڈیبیٹ کرنے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، آپس میں خود ہی کرتے رہیں آپ اور انجینئر بیٹھ کے، ٹھیک ہے. نہیں یہ انجینئر یہ ادھر یہاں پر انجینئر کا ٹاپک چھڑوانے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے. مجھے جو چیز سمجھ آ گئی اب اس کی، کیونکہ جو اس نے بھی بات کی ہے تکفیر کے موضوع کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ منہ سے کہتا نہیں. اس کانٹیکسٹ کے اندر میں ایک بات کہہ دوں، انجینئر جو دلائل یا جو نظریہ پیش کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. مگر انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ انجینئر کی نیت پہ شک نہ کریں، ابھی خود یہ کہہ رہا ہے وہ کہتا نہیں ہے، اس کے دل کی بات انہوں نے کر دی. اس کا مطلب ہے یہ بندہ فتنہ پھیلانے آیا تھا. یہ جو بندہ ہے یہ فتنہ پھیلانے، ہاں وہ تو obvious سی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک فتنہ پرور کے تعلق سے گفتگو ہوگی تو فتنہ پھیلے گا. ہاں بالکل سو ٹرو. اور ہم نے بھی اسی لیے انٹرٹین کیا کہ بہرحال اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز تو بن رہی ہیں اس کے تعلق سے،
اور سر اگر آپ قادیانیوں میرا کی اس طریقے کوشچن سے سن بالواسطہ لیتے، حمایت کی اگر جا آپ رہی ہے. میرا کوشچن سن لیتے تو تو بات ادھر ہی ختم بس ہو جاتی، اب تاکہ مجھے آپ جواب اپنے ملتا استاد تھا سے مجھے. کیجیے. ہم تو آپ کے نزدیک کافی ٹھہرے نا، تو ہم سے کیوں کوشچن کر رہے ہیں؟ ہمارے سے تو آپ کو علم ملے کیونکہ گا آپ نہیں. نالجبل ہیں، کیونکہ آپ نہیں نالجبل ہیں. بھائی آپ کے نزدیک آپ نے ہماری تکفیر کر دی. اب آپ اپنے استاد سے جا کے معلوم کیجیے گا. چلیں بھائی آگے بڑھیں.